جلدی کر لالا جلدی کر یہ کتنے ہو اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا چوتھے شبے کا جواب آ گیا. ایک جملہ سامنے حاشی پر لکھ لیں. یہود میں مشہور تھا کہ ذوالقرنین کو اللہ نے بہت طاقت و قدرت دی تھی. اور وہ کارساز اور متصرف تھا. پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں. یہود میں مشہور تھا کہ ذوالقرنین کو اللہ نے بہت طاقت و قدرت دی تھی اور وہ کارساز اور متصرف تھا. چوتھے شبے کا جواب آ گیا. ذوالقرنین کے بارے میں ہے انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں بڑی قدرت اور طاقت عطا کی تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کی چیزوں میں سے اس کو بڑے اسباب ہم نے مہیا کیے تھے. اس سے شک پڑتا ہے کہ وہ متصرف تھا، کارساز تھا. تو اس کا جواب دیا گیا ضرورت کے مطابق تو اس کو اسباب بہت سارے ملے ہوئے تھے، لیکن ما فوق الاسباب وہ قادر نہیں تھا. آگے بات آ رہی ہے. مشرق اور مغرب میں گیا، پھر ما بین السدین میں گیا، وہاں وہ عاجز ہو گیا، آگے جا ہی نہیں سکتا تھا. پھر عالم الغیب کیسے تھا؟ جب ایک قوم کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، قوم والے اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق. ذوالقرنین کا یہ معنی نہیں ہے اس کے سر پر 2 سینگ تھے. نہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس کے سر پر 2 سینگ تھے. سامنے جملہ لکھ لیں. مشرق و مغرب کا بادشاہ، مشرق و مغرب کا بادشاہ، فارس و روم کا بادشاہ. یہ دونوں جملے لکھ لیں. مشرق و مغرب کا بادشاہ، فارس و روم کا بادشاہ. ملک الطرفین، دونوں طرفوں کا بادشاہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ من کل شیء سببا، اور دیے تھے ہم نے اس کو ہر قسم کی چیزوں میں سے اسباب. اب سبباً پر لکھ لیں ظہری اسباب. اور بڑے علماء کرام کے لیے یہ جو من کل شیء، کل شیء سے مراد تمام کی تمام چیزیں مراد نہیں ہیں. یہ استغراق عرفی ہے. بادشاہی چلانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ ہم نے اس کو عطا کی تھی. اس کے نیچے میں نے لفظ لکھوانے ہیں ضروری اسباب سلطنت. من کل شیء کے نیچے لکھیں ضروری اسباب سلطنت. تمام کی تمام کائنات کی چیزیں اس کو نہیں ملی ہوئی تھیں. من کل شیء سے کیا مراد ہے؟ ضروری اسباب سلطنت.
سبباً زہری اسباب، اور دی تھی ہم نے اس کو اسباب سلطنت میں سے ضروری اسباب، خزانہ بھی ہے، لشکر بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مال اور دولت اور خزانہ بھی ہے، بادشاہی چلانے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں ہم نے اس کو بڑی وافر عطا کی تھیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس کے نیچے لکھیں سفر نمبر 1، پس پیچھے چل پڑا سبباً ایک راستے کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے بطرف مغرب، سورج جہاں غروب ہوتا ہے اس جانب چل پڑا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سفر نمبر 1، بس پیچھے چل پڑا ایک راستے کے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو۔ اب سورج کوئی زمین میں تو غروب نہیں ہوتا، کوئی پانی میں تو غروب نہیں ہوتا، سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ مولانا نیچے جملہ لکھیں، منتہا آبادی ملک مغرب، منتہا آبادی ملک مغرب، مغرب کے جو ملک تھے ان کی جہاں آبادی پوری ہو رہی تھی وہاں پہنچا۔ مغرب الشمس کا مطلب سمجھ لیا؟ مغرب کی طرف جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ چلتے چلتے وہاں جا پہنچا جہاں پر آبادی ختم ہو رہی تھی۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ، ایک سامنے جملہ اور بھی لکھنا ہے مغرب الشمس کے حاشیے پر، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، جلدی لکھیں۔ آگے سمندر تھا، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، آگے سمندر تھا، زمین ختم ہو گئی تھی۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو، زمین ختم ہو گئی، آگے سمندر تھا، آبادی بھی وہاں ختم ہو گئی۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، پایا ذوالقرنین نے اس سورج کو غروب ہو رہا تھا، فی عین حامئۃ، ایک ندی میں، حامئۃ جو کالی تھی، سیاہ رنگ والی تھی، اس ندی میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ ٹھیک، دلدل کے اندر غروب ہو رہا تھا، کالے رنگ کے پانی میں غروب ہو رہا تھا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، پایا اس ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہو رہا تھا ایک ندی میں، حامئۃ جو کالے سیاہ رنگ والی تھی، کالے سیاہ رنگ والی پانی کی ندی میں غروب ہو رہا تھا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا حضرت ذوالقرنین نے عندها قوما، اس کے پاس ایک قوم کو، اس مقام کے پاس ایک قوم کو پایا۔ اس کے نیچے لفظ لکھیں، اس کے کنارے آباد تھی، جلدی کریں، اس کے کنارے آباد تھی۔ اب ساتھی میرے طرف دیکھیں، میں تغرب فی عین حامئۃ آپ کو عرض کر دوں۔ سب سے پہلے مجھے کراچی والوں نے بلایا، سن 1997-98 کی بات ہے، شاید اس سے بھی پہلے ہو۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کراچی گیا بیانات کے لیے، تو ساتھی مجھے کہنے لگے وہاں ہمارے ہفتہ 10 دن کے بیانات تھے، ہم آپ کو منوڑا دکھاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی، ہم کشتی میں بیٹھے منوڑا چلے گئے، وہ ایک جزیرہ ہے۔ تو جب ہم شام کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے، شام کا وقت قریب تھا، ہم وہاں سے چلے، اللہ کی قدرت، ابھی ہم کراچی نہیں پہنچے تھے، سمندر میں تھے، تو سورج یوں معلوم ہوتا تھا کہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو مجھے یہ مقام یاد آیا، تغرب فی عین حامئۃ، ذوالقرنین نے بھی دیکھا کہ پانی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج پانی میں غروب نہیں ہو رہا تھا، دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ اب میں نے ایک لفظ لکھوانا ہے، تغرب فی عین حامئۃ، اس پر میں نے لفظ لکھوانا ہے، معنی سن لیں۔ تغرب فی عین حامئۃ،
پایا اس ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہو رہا تھا ایک ندی میں جو کالے رنگ کی تھی، کالے رنگ کے سمندر میں غروب ہو رہا تھا۔ وجدہا کے نیچے لکھے اپنی نظر میں، اپنی نظر میں اس کو پانی میں غروب ہوتا معلوم ہوتا تھا، حقیقتاً پانی میں غروب نہیں ہو رہا تھا۔ مقام حل ہو گیا جی، آپ ہانا بھی نہیں کرتے، مقام حل ہو گیا۔ وہ سورج جو ہے سمندر میں غروب ہو رہا تھا، پھر اس نے سمجھا یہ غروب اپنی نظر میں، جیسے ہم نے دیکھا تھا منوڑا میں۔ اچھا وہاں اس کے کنارے ایک قوم آباد تھی۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اگر ذوالقرنین نبی تھا تو پھر تو اللہ نے یہ حکم وحی کے ذریعے دیا۔ نمبر 3، یا بزبان حال مراد ہے، یا بزبان حال مراد ہے۔ چوتھا قول لکھیں، یا اس زمانہ کی شریعت کے مطابق، یا اس زمانہ کی شریعت کے ذریعے۔ اب میں پھر یہ چاروں باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر نبی تھا تو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ فرمایا، اگر وہ ولی تھا تو اللہ نے الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی۔ یا یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، حالت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کہا تھا۔ ایک ہوتی ہے بات زبان کال سے اور دوسری ہوتی ہے زبان حال سے۔ زبان کال سے کہ بندہ زبان سے کہے، اور نمبر 2 اس کی حالت یہ بتا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں بے زبان الحال۔ اور یا اس زمانے کی جو شریعت تھی، اس شریعت کے ذریعے یہ پیغام اس نے عام کیا، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ شریعت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو یہ بات ہے کہ تو سزا دے، عذاب پر لکھیں تو عذاب پر اختیار نمبر 1، یا یہ کہ عذاب دے تو سزا دے تو پہلا اختیار۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، سزا دے کیوں؟ مونا اوپر جملہ لکھیں بلا دعوت، کیونکہ دعوت پہنچ چکی تھی، جلدی کریں، کیونکہ دعوت پہنچ چکی تھی، اس قوم تک توحید کی دعوت پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے نہیں مانا تھا، تو ان کو سزا دے تیری مرضی۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ، سورت نمبر 2 لکھیں، سورت نمبر 2 یہ اختیار نمبر 2۔ وَإِمَّا، اور یا یہ بات ہے، أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، کہ بنائے تو ان میں حسناً خوبی، حسناً پر لکھیں یعنی دعوت توحید، یا دوبارہ دعوت توحید دے تیری مرضی، یا یہ کہ ان کو سزا دے کیونکہ توحید کی دعوت پہنچی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ دونوں صورتیں اللہ نے فرما دی۔ قال ذوالقرنین نے کہا اما من سلما، اس کے نیچے لفظ لکھے اول میں دعوت دوں گا، جلدی کریں، اول میں دعوت دوں گا۔ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، میں پہلے تو دعوت دوں گا، اگر دعوت نہ مانی اما من ظلم، بہرحال وہ بندہ جو مشرک رہا، ظلم کا معنی لکھیں مشرک رہا، جو ظلم کرتا رہا یعنی مشرک رہا۔ اوپر لکھیں بعد از دعوت، دعوت دینے کے بعد جو بندہ مشرک رہا، ظلم کرتا رہا یعنی شرک کرتا رہا، فسوف نعذبہ، اس پر لکھیں حالت دنیاوی حالت اس کی کیا ہوگی، ان قریب سزا دیں گے ہم اس کو، اس کے نیچے لکھیں قتل سے۔ جو مشرک رہا نا دعوت دینے کے بعد، اس کو ہم قتل کر دیں گے، ان قریب عذاب دیں گے اس کو قتل کر کے۔ ثم یرد الی ربہ، اس پر لکھے حالت اخروی،
آخرت کی حالت اس کی کیا ہوگی؟ پھر لوٹایا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پس عذاب دے گا اللہ کریم اس کو عذاب نکرن، بہت گندا، بہت گندا عذاب دے گا، بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ، مقام حل ہو گیا مولانا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو دعوت نہ دے، ان کو سزا دے تیری مرضی، کیونکہ دعوت پہنچی ہوئی ہے، اور اگر دوبارہ نئے سرے سے دعوت دے تیری مرضی۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ آپ بولیں دعوت دینے کے بعد جو مشرک رہا اس کو قتل کریں گے، اور پھر آخرت میں بھی اس کو بہت بری سزا ہوگی۔ وَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کلم ہاتھ میں، اور بہرحال وہ بندہ آمنہ جو ایمان لے آیا، اس کے نیچے لکھے بعد از دعوت، بعد از دعوت، دعوت دینے کے بعد جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیے اس نے نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے نیچے لکھے حالت اخروی، جو ایمان لے آیا اور عمل کیے نیک، بس اس کے لیے بدلہ ہوگا بہت اچھا۔ اچھا بدلہ کہاں ہوگا؟ حالت اخروی، آخرت میں ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اس کے نیچے لکھی حالت دنیاوی، اور دنیا میں اس کی کیا حالت ہوگی؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس کے لیے، کہیں گے یعنی حکم دیں گے، سنقولو پر لکھ لیں یعنی حکم دیں گے، ہم دنیا میں حکم دیں گے اس کے لیے، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں سے آسانی کا، اپنے معاملے میں سے آسانی کا حکم دیں گے۔ اس کے نیچے لفظ لکھیں، نرم برتاؤ کریں گے، نرم برتاؤ کریں گے۔ آخرت میں اچھا بدلہ اس کو ملے گا، دنیا میں ہم نرم برتاؤ کریں گے جو ایمان لے اور عمل نیک کیے۔ ثم اتبع سببا، اب تو مغرب کی طرف گیا تھا نا، تو سمندر آگے آ گیا، آبادی ختم ہو گئی، رک گیا، پھر پیچھے چل پڑا۔ ثم اتبع سببا، اس کے نیچے لکھے سفر نمبر 2، پھر پیچھے چلا ایک راستے کے، اوپر لکھ لیں بطرف مشرق، بطرف مشرق، اب مشرق کی طرف اس نے مہم شروع کر دی۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چلا ایک راستے کے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سبحان اللہ۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا پر میں نے لفظ لکھوائے ہیں نرم برتاؤ کریں گے، زبانی سختی بھی نہیں کریں گے، جسمانی سختی تو دور کی بات ہے، مومن جو بن گیا ہے، نیک عمل جو کر رہا ہے۔ ثم اتبع سببا، سفر نمبر 2، اور پھر پیچھے چلا حضرت ذوالقرنین ایک راستے کے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو۔ سورج کسی جگہ سے تو طلوع نہیں ہوتا، اس سے کیا مراد ہے؟ بونا سامنے لکھ لیں، مشرق کی جانب آخری آبادی تک، چلتا گیا او جہاں مشرق کی جانب آخری آبادی تھی وہاں تک جا پہنچا، ورنہ کوئی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں سے زمین سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو، وجدہا تطلع علی قوم، پایا ذوالقرنین نے سورج کو طلوع ہو رہا تھا اوپر ایک قوم کے، مشرق کی طرف جو آبادی کی انتہا تھی وہاں جا پہنچا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا ایک قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کون سی قوم؟ ایسی قوم کہ نہیں مقرر کیا تھا ہم نے، نہیں بنایا تھا ہم نے ان قوم والوں کے لیے، من دونہا، اس سورج کے آگے، سترن کوئی پردہ، سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، پھر معنی کرتا ہوں۔
تتلو علی قومین، سورت لو ہو رہا تھا ایک قوم پر، لم نجعل ایسی قوم کہ نہیں بنایا تھا ہم نے ان قوم والوں کے لیے، من دونہا کے نیچے لکھے آگے اس سورج کے آگے سترن کوئی پردہ، کذالک بعد اسی طرح ہے، القصہ تو کذالک قصہ اسی طرح ہے، کذالک جو ہے نا یہ خبر ہے، القصہ مبتدا محذوف ہے، القصہ تو کذالک قصہ اسی طرح ہے، بعد اسی طرح ہے، یہ جملہ تاکیدیہ ہے۔ میری طرف دیکھیں اب اس کا کیا مطلب ہے، نیچے دیکھنے سے تو بات نہیں بنے گی، ہوا مشرق کی طرف چلتا گیا بالکل آخری کنارے تک جا پہنچا، سورج طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر کہ سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، یہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے یہ پردہ ہے، سورج کے اور ہمارے جسم کے درمیان پردہ ہے یہ کپڑے، یہ لباس، شاید وہ بے لباس رہتے تھے اور شاید غاروں میں رہتے تھے، کوئی مکان نہیں تھا جو سورج کے آگے آڑ بن سکے، سامنے لکھے شاید غاروں میں رہتے تھے، لباس اور مکان سے بے نیاز، اس قوم اور سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب لکھوایا، شاید غاروں میں رہتے تھے، لباس اور مکان سے بے، کوئی مکان بھی نہیں تھا جو پردہ بن سکے، لباس بھی نہیں تھا جو سورج اور ان کے درمیان پردہ بن سکے، بے لباس ہو کر غاروں میں رہتے تھے، وہاں جا پہنچا، ٹھیک ہو گیا۔ کذالک القصہ تو کذالک قصہ اسی طرح ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، وقد احطنا سبحان اللہ، یہ علت آ گئی اور تحقیق گھیرا کیا ہوا تھا ہم نے، بما ساتھ اس سامان کے، بما کے نیچے لکھے سامان، ماں کا معنی سامان، اور تحقیق گھیرا کیا ہوا تھا ہم نے ساتھ اس سامان کے، لدیہ جو ذوالقرنین کے پاس تھا، خبرا ادروئے خبر اور علم کے، ذوالقرنین کے پاس جو بھی سامان تھا ہم نے گھیرا کیا ہوا تھا، ہمیں ہر ایک چیز کا علم تھا۔ سامنے جملہ لکھیں جی، جو ساز و سامان اور آلات جنگ وغیرہ ذوالقرنین کے پاس تھا، ہم اس پر حاوی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں حاوی ہوں اس پر، مجھے پتہ ہے اس کے پاس کون سا سامان تھا، یہ سارا میرا اختیار تھا، اس سامان کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چلا ایک راستے کے، اس کے نیچے لکھے سفر سوم، آگے لکھ لیں غالباً شمال کی طرف، غالباً شمال کی طرف۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً یہ شمال کی طرف سفر ہوگا کیونکہ آبادی اسی سمت کو زیادہ ہے۔ فتوحات مشرق کے بعد، فتوحات مغرب کے بعد شمال کی طرف سفر شروع کر دیا ذوالقرنین نے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تک، وجد من دونہما قوما، پایا ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں سے پہلے ایک قوم کو۔ میرے ہاتھوں کو تو دیکھیں دوست، ایک پہاڑ، یہ پہاڑ، دو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں تک پہنچا، ان پہاڑوں سے پہلے ایک قوم رہتی تھی، جیسے ہم بیٹھے ہیں
وہ دیوار پہاڑ ہے، یہ ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک قوم رہتی تھی. وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا، پایا ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں سے پہلے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھ سکتے بات کو، ذوالقرنین کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. سامنے جملہ لکھیں. نمبر 1، لغت اور تھی، لغت زبان اور تھی ان کی. نمبر 2، یا فہم کمزور تھی. یا تو ان کی زبان اور تھی، ذوالقرنین کی اور تھی، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، یا وہ تھے کم فہم لوگ، سمجھ ان کی کم تھی. عقل مند بندہ ہونا وہ اشارے سے بھی بات سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ عقل مند لوگ نہیں تھے، اشارے سے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. قالوا یا ذوالقرنین، ان قوم والوں نے کہا اے ذوالقرنین، جب بات ہی نہیں سمجھ سکتے تو حضرت ذوالقرنین سے کیسے بات کی. نیچے لکھے مولانا، بصریہ ترجمان، بصریہ ترجمان، شاید کو ترجمان بنایا ہوگا. قرآن تو غیر ضروری باتوں کی طرف جاتا نہیں. جو حضرت ذوالقرنین کی بولی بھی سمجھتا ہو، ان کی بات بھی سمجھتا ہو، اس کو کہو بھائی تو حضرت ذوالقرنین سے بات کر. مونا مقام سمجھ آیا؟ جی. قوم والوں نے کہا بصریہ ترجمان، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں. مفسدین پر لکھو کبھی کبھی آ کر فساد کرنے والے زمین میں. ہمیں ان کے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، بس کیا کرے ہم تیرے لیے چندہ، عَلَىٰ اس شرط پر، أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ کر دے تو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار. اب میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں. یہ جو پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں کے پار یاجوج ماجوج رہتے ہیں. کبھی کبھی وہ پہاڑوں سے اتر آتے ہیں، درمیان میں جو راستہ ہے نا پہاڑوں کے، آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کر چلے جاتے ہیں. ہم تو بڑے پریشان ہیں، ان کا کوئی علاج کر. ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ تجھے دیتے ہیں. انہوں نے دیکھا ذوالقرنین کے پاس بڑے آلات ہیں، بڑا سامان ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑے اسباب ہیں. تو یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مہربانی کر، ہمیں ان سے جان چھڑا. اب یاجوج ماجوج قوم تھے، وہ نا بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، کچی باتیں، کہ ان کا قد اتنا ہے یہ بالش کے برابر، اور ان کے جو کان ہیں وہ ہاتھی کے برابر ہیں. ایک کان نیچے رکھ لیتے ہیں، اوپر لیٹ جاتے ہیں، دوسرا کان چادر کی طرح اوپر اوڑھ لیتے ہیں. واہ بھائی واہ، اتنے قد ہیں ان کے، سبحان اللہ. جٹت الفقہ، یہ جو جٹت الفقہ ہے نا، یہ دیہاتیوں نے اپنی فقہ بنائی ہوئی ہے، جٹت الفقہ. سامنے جملہ لکھ لیں. یاجوج و ماجوج یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بریکٹ میں لکھنے ابن کثیر. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، انسان تھے. یوں نہیں کتنی قد اور کان ہاتھی جیسے ہیں. واہ بھائی واہ. ایک کان نیچے لٹایا، دوسرا اوپر اوڑھ لیا. واہ بھائی واہ. یہ انسان تھے یاجوج ماجوج. اب منظر سمجھ آ گیا. وہ آ کر فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. تو کوئی مہربانی کر دیوار بنا، یہ آ نہ سکے لوٹ مار کرنے کے لیے. ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں. قال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ما مکنی فی، ما کا معنی لکھے وہ چیز مکنی طاقت دی ہے مجھ کو، طاقت دی ہے مجھ کو، فی ہے اس مال و اسباب میں، فی ہے
ہو ضمیر کے نیچے لکھے مانا مال و اسباب، وہ چیز کے طاقت دی ہے مجھ کو، اس مال و اسباب میں میرے رب نے خیر و بہت بہتر ہے، مجھے تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے جو مجھے مال و اسباب دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری امداد کرو محنت کے ساتھ، قوت کے نیچے محنت لکھیں، اس کو کہتے ہیں اعانت جانی، جان کے ساتھ میری امداد کرو، مال اسباب میرے پاس بہت ہے، تم میری امداد کرو محنت کے ساتھ، محنت تم کرو خرچہ میں کروں گا، دیوار بنا دیتا ہوں، مقام حل ہو گیا، تم جانی محنت کرو، میری امداد کرو محنت کے ساتھ، خود کوشش کرو، میں بھی ساتھ خرچ کرتا ہوں، فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، بس تم امداد کرو میری محنت کے ساتھ۔ آج جو خود دوسروں سے محنت کا طلبگار ہے وہ متصرف اور کارساز اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں کر دوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردمن دیوار، میں خرچہ کرتا ہوں تم جان لڑاؤ محنت کرو تعاون کرو، میں دیوار بناتا ہوں، آتونی زبر الحدید، لے آؤ تم میرے پاس تختے لوہے کے، زبر تختے لے آؤ، الحدید لوہے کے، یہ زبرہ کی جمع ہے، زبرہ کی جمع ہے، لوہے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، تم میرے پاس لوہے کے تختے لے آؤ، لوہے کے ٹکڑے لے آؤ، یہ جو لوہا ہے نا یہ رکن اعظم تھا، چیزیں اور بھی تھی، یعنی میٹیریل میں سے بڑی چیز لوہا، حتی اذا ساوا بین الصدفین، مانا مشکل ہے ذرا مہربانی کریں دل کی کھڑکیاں کھولیں، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا بین الصدفین، مانا لکھیں جی بین الصدفین کے اوپر مانا لکھیں پھر میں پڑھوں گا، پہاڑ کی دونوں جانب کے درمیان تک کو، پہاڑ کی دونوں جانب کے درمیان تک کو، پہلے میں حاشیہ لکھواتا ہوں پھر میں منع کروں گا، پھر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے میری بات جو ہے سمجھ آئے گی۔ مانا سامنے حاشیے پر لکھو صدف، صدفین، صدف پہاڑ کی ایک جانب، صدفین دونوں جانب، اب لکھے نوٹ حاشیے پر، نوٹ دونوں پہاڑوں کی درمیانی جگہ میں دوہری دیوار بنا کر، ڈبل دوہری دیوار بنا کر چوٹیوں تک اس کے درمیانی حصہ کو پگھلے ہوئے لوہے اور تانبے کے ساتھ پر کر دیا گیا۔ اب آیت میں لفظ دیکھ لیں، قال انفخوا، انفخوا لفظ لکھیں جی، انفخوا نیچے سطر میں لکھ لیں، انفخوا حاشیے پر، یعنی لوہا پگھلاؤ، جب وہ پگھل گیا
تو اس میں تانبا شامل کر دیا. اب آپ نے لکھ لیا ہے تو سارے ساتھی سر اٹھائیں, میرے طرف دیکھیں, میں منظر آپ کو عرض کروں اور پھر میں منع کروں گا. اب حاشیہ بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ. بیٹا نیچے نہیں دیکھنا, بعد میں لکھ لینا. یہ پہاڑ ہے, یہ بھی پہاڑ ہے, یہ دو پہاڑ ہیں. میں مسجد کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک کونے میں پہاڑ ہے, اس کونے میں بھی پہاڑ ہے, درمیان میں راستہ ہے. تو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اونچا نیچا, کوئی ٹیلے ہوتے ہیں, کوئی چٹانیں ہوتی ہیں, تو وہ اوپر سے پھلانگ کر آ جاتے تھے. تو ذوالقرنین نے کیا کیا کہ دو دیواریں کھڑی کی. یہ میرا ایک ہاتھ, ایک دیوار اور ایک دیوار. ان دیواروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں تک لے گیا. اب پہاڑوں کی چوٹیوں تک لے گیا, اور یہ جو اس نے دیواریں بنائی تھی نا, یہ بھی لوہے کی پلیٹوں کے ذریعے بنائی تھی. لوہے کی پلیٹیں ایک دوسرے پر رکھتے گئے. آج کل سنگ مرمر کا رواج ہے, پتھروں کا رواج ہے, لوہے کی پلیٹیں. لوہے کی پلیٹوں کے ساتھ وہ چوٹیوں تک ان دیواروں کو لے گیا. اب جو دونوں دیواروں کے درمیان والی جگہ تھی, اس میں لوہا اور پگھلا ہوا تانبا اس نے ڈال دیا. تو اگر ان پلیٹوں میں کوئی سوراخ بھی تھے نا, تو وہ پگھلا ہوا لوہا اور تانبا ان سوراخوں کے اندر منجمد ہو گیا, بالکل پلین ہو گئی. بات سمجھ آ گئی جی؟ دو دیواریں, پلیٹیں لوہے کی رکھی, چوٹیوں تک لے گیا. درمیان میں آخر سوراخ بھی آ جاتے ہیں, ہم تو سیمنٹ لگاتے ہیں نا, تو دو اینٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے. تو اگر کوئی سوراخ وغیرہ باقی تھے, درمیان والی ساری جگہ کو پگھلے ہوئے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اس نے اس کو پر کر دیا. تو ساری وہ جو درس باقی تھی, سوراخ باقی تھے کچھ نہ کچھ پلیٹوں میں, تو وہ سارا لوہا اور تانبا اس کے اندر ختم ہو گیا, مکس ہو گیا, ڈھل گیا, بالکل پلین دیواریں بن گئیں. نہ وہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ وہ ٹوٹتی تھی. اب دیکھو, آتونی زبر الحدید, لے آؤ تم میرے پاس تخت لوہے کے. پیسے ہم دیں گے, خرچہ میں کروں گا, لے آؤ گی. حتی اذا ساما بین الصدفین, یہاں تک کہ جب برابر کر دیا بین الصدفین, پہاڑ کے دونوں جانب کے درمیان تک کو, پہاڑوں کی دونوں جانب کے درمیان کو برابر کر دیا. قال انفخوا, تو حضرت ذوالقرنین نے کہا پھونکو, کسی آلات کے ذریعے, جیسے لوہار بٹھی کے اندر پھونکنے کے ذریعے گرم کرتے ہیں, اس کو گرم کرو, اس کو پھونکو, اس کو تھونکو. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جس وقت کر دیا اس کو نارن سرخ, انگارا, لوہا جو ہے سرخ ہو گیا, بالکل پگھلنے لگ گیا. یہاں تک کہ جس وقت کر دیا اس کو آگ, پھونک پھونک کر آگ کر دیا, لوہا پگھل گیا. قال, ذوالقرنین نے کہا, آتونی افرغ علیہ قطرا, لے آؤ میرے پاس, میں انڈیل دوں اس کے اوپر قطرن تانبا, تانبا اس کے اندر انڈیل دوں. اپنے غلاموں نوکروں کو کہوں گا اس پگھلے ہوئے لوہے کے اندر تانبا مکس کر دو. فمستطاعوا ان یظہروہ, بس نہیں طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج, ان یظہروہ, کہ چڑھ سکے اس دیوار پر, اس دیوار پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے. فمستطاعوا لہ نقبا, اور نہیں طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج اس دیوار کے لیے نقباً سوراخ کرنے کی, چڑھ نہیں سکیں گے. فمستطاعوا ان یظہروہ, اس کے نیچے لکھیے بوجہ بلندی, فمستطاعوا کے نیچے بوجہ بلندی, اور بوجہ ملامست, بوجہ بلندی و بوجہ ملامست. اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ اب
یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے کوئی چڑھنے کے لیے چیز نہ ہو تو ہم چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں چڑھ. اچھا دیوار چکنی ہو، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، چڑھ سکتے ہیں؟ تو وہ دیوار اتنی پلین تھی لوہے والی، ایک تو بلندی کی وجہ سے نہیں چڑھ سکتے تھے، دوسرا نہ اس میں کوئی سوراخ تھے، نہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی جگہ تھی، نہ پاؤں پھنسانے کی جگہ تھی. اتنی چکنی تھی، آسان الفاظ میں اتنی پلین تھی کہ نہیں چڑھ سکتے تھے. اب تو آسان کر دیا میں نے. اتنی اونچی تھی نہیں چڑھ سکتے تھے، بالکل پلین تھی نہیں چڑھ سکتے. اب دیکھیں نا، جگہ اونچی نیچی ہو تو بندہ چڑھ جاتا ہے پھر اتر جاتا ہے. جب بالکل پلین ہے، بالکل سیدھی ہے اور ایسے چکنی ہے جیسے گھی ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیسے اس پر چڑھیں گے؟ اور مستطاعوا له نقبا، اور نہیں طاقت رکھیں گے واسطے اس دیوار کے سوراخ کرنے کی. مستطاعوا کے نیچے لکھیں بوجہ مضبوطی کے، مضبوطی کی وجہ سے سوراخ کرنے کی طاقت بھی اس میں نہیں ہوگی اور اتنی اونچی ہوگی چڑھ بھی نہیں سکیں گے. قال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ھذا رحمت من ربی، ھذا کے نیچے لکھیں دیوار کی تیاری، ھذا کے نیچے دیوار کی تیاری. یہ دیوار کی تیاری رحمت من ربی، میرا کمال نہیں، رحمت ہے میرے پروردگار کی طرف سے. اب میری طرف دیکھیں، بات حل کریں. یہود کہتے تھے ان کو بڑے اسباب ملے ہوئے تھے، حضرت ذوالقرنین متصرف تھے، مختار تھے. مشرق میں جب پہنچا سورج غروب ہو رہا تھا، پانی کے اندر آگے جا سکا؟ اب ہانا بھی نہیں کرتے. اچھا مغرب میں پہنچا، ایک قوم رہتی تھی بے لباس غاروں میں، مکان ان کے نہیں تھے، بے لباس سے، اس سے آگے جا سکا؟ اچھا وہاں تک پہنچا، دیوار بنائی، وہاں سے پیچھے واپس مڑایا. اسباب تھے لیکن ما تحت الاسباب چیزیں اس کے پاس تھی، ما فوق الاسباب اس کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی. اور خود کہہ رہا ہے دیوار جو بنائی یہ میرا اپنا کمال ہے. چپ کر گیا. ھذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جس وقت آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا. اس پر لکھے نفخہ اولا، نفخہ کا معنی پھونکنا، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا. جس وقت آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا نفخہ اولا، جعلہ دکا، کر دے گا اللہ کریم اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اللہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے پروردگار کا بالکل سچا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَتَرَكْنَا کے نیچے تخفیف اخروی، تخفیف اخروی آپ نے لکھ لیا ہے تو آگے ایک لفظ اور بھی لکھنا ہے، شبہات کے جوابات کے بعد. بس شبہات کے جوابات کے بعد تخویف آ گئی اخروی، منکرین کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے. ہم نے تمہارے 4 شبہات کے جواب تو دے دیے، اب آخرت کا ڈراوا سنو، نہیں مانو گے تو میں اللہ نہیں چھوڑوں گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو، یومئذ اس روز، سبحان اللہ، اس روز ہم چھوڑ دیں گے، یموج فی بعض، گھسیں گے بعض میں، گھسیں گے بعض میں، ایک دوسرے کے اندر گڑمٹ ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں. نفخ کے نیچے لکھیں دوبارہ، دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں. آگے بھی لفظ اوپر نیچے لکھ لیں، نفخہ ثانیہ، دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جمعا، پر جمع کرے گی ہم ان کو جمع کرنا عجیب طریقے سے. جمعن کے نیچے لکھ لیں عجیب طریقے سے، ہم ان کو جمع کریں گے جمعن عجیباً، عجیب طریقے سے ہم ان کو جمع کریں گے. اس آیت سے کیا مراد ہے؟ مولانا سامنے جملہ لکھیں، ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض.
ایک ذرا میری بات پہلے سن لیں سارے عوام. یموج و فی باس کے نیچے تو لفظ لکھ لیں، پھر میں حاشیہ لکھواتا ہوں. یموج و فی باس کے نیچے لکھیں بے چین ہوں گے. اب یہ لفظ لکھ لیں تو میری طرف دیکھ لیں، میں آپ کو عرض کر دوں جملہ. پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا نا، لوگ بے چین ہوں گے، ایک دوسرے میں گھسیں گے. مراد ہے بے چین ہوں گے، ہر کوئی بے قرار ہو جائے گا. یہ کیا آواز آ رہی ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بے چین ہوں گے. ایک دوسرے میں گھسنے سے کیا مراد ہے؟ لوگ بے چین اور بے قرار اور مضطرب ہوں گے. ایک تو بات یہ ہو گئی. اب حاشیے پر جملہ لکھیں. نمبر 1، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو گھبرا کر ایک دوسرے میں گھسیں گے. آگے حوالہ لکھ لیں، مدارک اور روح المانی، 2 تفسیروں کا حوالہ آپ کو عرض کر دیا. اب مجھے جملہ سنائیں ساتھی. جب قبروں سے اٹھیں گے گھبرا کر ایک دوسرے میں گھسیں گے. روح المانی کا حوالہ، مدارک کا حوالہ. دوسرا قول لکھیں بقول مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا اور یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اتنے کثیر ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں گے. یہ زمانہ قیامت کے قریب کا ہوگا. آپ نے لکھ لیا ہے تو میری طرف دیکھیں، جو نہیں لکھ سکے بعد میں پورا کر لینا، میں انتظار نہیں کر سکتا. میں جملہ سمجھا دوں آپ کو. اس آیت کے متعلق 2 قول ہیں. ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے میں گھسیں گے جب سور پھونکا جائے گا. تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے یہ مراد ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے بے چین اور بے قرار ہو کر ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. ادھر بھاگ رہا ہے اس میں گھس گیا، یہ ادھر بھاگ ہے اس میں گھس گیا، سارے بے چین ہوں گے. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو یاجوج ماجوج کے متعلق قرار دیا ہے. ایک قول مفسرین کا ہے یہ یاجوج ماجوج کے متعلق نہیں، عام لوگوں کے بارے میں ہے. جب قبریں پھٹیں گی لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے، بے چین ہو کر بے قرار ہو کر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے. یاجوج ماجوج سے اس کا تعلق نہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہے. جب اس دیوار کے گرنے کا وقت قریب ہوگا، اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹے گی. ویسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹتے ہیں. دیوار کمزور ہو جاتی، کہتے ہیں باقی کام کل آ کر کریں گے. جب آتے ہیں تو دیوار اللہ ویسی کی ویسی بنا دیتا ہے. اور جب اللہ کو اس کا ٹوٹنا منظور ہوگا تو کہیں گے باقی کام ہم انشاءاللہ کل آ کر کریں گے. انشاءاللہ کہیں گے، دوسرے دن دیوار ویسی کی ویسی پتلی کھڑی ہوگی، اس کو توڑ کر نکلیں گے اور پوری زمین میں پھیل جائیں گے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کو یاجوج ماجوج سے متعلق کیا ہے کہ جب ہم ان کو چھوڑیں گے دیوار ٹوٹے گی
تو اتنے کثرت سے ہوں گے، ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، بھائی یہ قیامت کے بالکل قریب کا واقعہ ہوگا۔ دونوں قول آپ کو بتا دیے، بڑا مقام حل ہو گیا۔ وارثنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور سامنے کریں گے ہم جہنم کو، عرضنا کا معنی سامنے کریں گے ہم جہنم کو۔ مولانا اب ایک اور بات چھوٹی سی آپ کو اور لکھوا دوں مختصر کر کے، یہ ترکنا بازہم کا نمبر ایک قول یاجوج ماجوج مراد ہیں۔ نمبر دو میدان محشر مراد ہے۔ نوٹ، دوسرا قول صحیح ہے، دوسرا قول صحیح ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہماری سر آنکھوں پر، لیکن قول دوسرا درست ہے، اس سے میدان محشر مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اب میں ایک اور لفظ بھی آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، ترکنا بعضہم، ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو، بعضہم پر لوگ لکھ لیں، لوگ، تو یہ باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یاجوج ماجوج کی نہیں۔ قول دونوں لکھوا دیے، علماء فرماتے ہیں دوسرا قول درست ہے، میدان محشر مراد ہے، لوگ بے چین اور بے قرار ہوں گے، دوسرے میں گھسیں گے۔ وارثنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور سامنے کریں گے ہم جہنم کو سرود، واسطے کافروں کے عرضا سامنے کرنا، الذین کانت، وہ کافر کہ تھیں ان کی آنکھیں، عیونہم فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، ذکری کے نیچے لکھیں دین حق، دین حق سے پردے میں تھیں ان کی آنکھیں، وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور نہیں وہ طاقت رکھتے تھے سمعاً، سننے کی، قَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ کے نیچے جملہ لکھنا ہے، اسی غطاء بصری کی وجہ سے، یہ غطائن عن ذکری آیا ہے نا، غطائن عن ذکری، غطاء بصری کی وجہ سے آنکھوں کے کھلے۔ صفحہ 430، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، تنزیل، یہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے، کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، عظمت والی صورت ہے، فصلت آیاتہ، کھول کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات، قرآن ہے عربی زبان کے اندر، لیکن فائدہ لقوم، اس قوم کو ہوگا، یعلمون، جو انابت رکھتے ہوں، ضد سے بچتے ہوں۔ تفسیر سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔ بشیر و نذیرا، قرآن بشیر بھی ہے، خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، قرآن نذیر بھی ہے، ڈرانے والا۔ لفظ بتایا تھا سو آپ بھول گئے ہیں، ہاں، ہر ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں نا، قرآن بشیر بھی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، ہمدردی کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانے والا ہے، لیکن فارد اکثرہم فہم لا یسمعون، پس منہ موڑ لیا ان کے اکثر لوگوں نے، پس وہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، کانوا لا یستطیعون سمعا، سننا ہی نہیں چاہتے۔ 432 صفحہ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، آیت نمبر 26 کے بعد، اور کافر کہنے لگے نہ سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور مچا دو اس کی تلاوت کے دوران، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، لا یستطیعون سمعا، سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے، سننے دیتے بھی نہیں تھے، آنکھوں پر جو پردہ تھا۔ آ جاؤ مولانا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، سامنے جملہ لکھیں جی، آخری رکوع میں
جلدی قلم چلائیں، جلدی جلدی بیٹا۔ آخری رکوع میں تمام سورت کا خلاصہ، آخری رکوع میں تمام سورت کا خلاصہ کہ تمہارے معبود عاجز بندے ہیں، کار ساز نہیں۔ تمہارے معبود عاجز بندے ہیں، کار ساز نہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ سامنے جملہ لکھیں مولانا، یہ متفرع ہے، متفرع مانا فٹ ہو رہا ہے، یہ متفرع ہے پہلے جواب شبہ پر۔ بالذات علماء کے لیے لفظ ہے، بے الف با لام ذات، بالذات، اور دوسرے جواب شبہ پر بالتبع۔ یعنی جب اصحاب کہف متصرف نہیں تو شیطان کیسے متصرف ہو سکتا ہے؟ نیچے آ جائیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اس کے سامنے لکھیں۔ یہ متفرع ہے تیسرے شبہ کے جواب پر، بالذات، اور شبہ رابعہ کے جواب پر بالتبع۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور خضر علیہ السلام پیغمبر عالم الغیب نہیں تو ذوالقرنین ولی کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ میں فٹ کروں گا، مانا کروں ذرا۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اچھا، آیا کیا پس گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کا انکار کیا، مسئلہ توحید کے منکر جو ہیں انہوں نے گمان کر لیا ان یتخذوا عبادی، کہ بنا لیا انہوں نے میرے خاص بندوں کو۔ عبادی کے نیچے خاص لکھیں، یہ اضافت تشریفی ہے، شرافت بیان کرنے کے لیے اضافت کی گئی اللہ کی طرف۔ میرے خاص بندوں کو بنا لیا، من دونی، میں اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، کارساز، کام بنانے والا، معبود بنا لیا، حاجت روا بنا لیا۔ اچھا، کافروں نے کیا گمان کر لیا ہے کہ بنا لیا انہوں نے میرے بندوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، فرشتوں کو، میرے
خاص بندوں کو بنا لیا من دونی میں اللہ کے سوا اولیاء کار ساتھ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا یقیناً تیار کیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر. یہ اللہ نے مذاق کیا ان کے ساتھ. یہ جہنم کوئی مہمان نوازی کی جگہ ہوگی نا. اوپر لکھنے مولانا استہزاء نوزلن پر لکھنے استہزاء. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. یقیناً ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر. کون سے کافر؟ ان یتخذوا جو میرے بندوں کو کارساز سمجھے بیٹھے ہیں. میں آگے نہیں خاص آپ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. خاص بندوں کو بنا لیا میرے بغیر کاغذ. انا اعتدنا لہم جہنم نزلا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ کافروں کا ذکر تو آ گیا. انا اعتدنا لہم جہنم نزلا ہم نے ان کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار. کافرین کو اللہ نے دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ اس میں ظاہر کیوں ذکر کیا کافرین؟ ہونا غور تو کرو, ہونا چاہیے تھا ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں وضع ظاہر موضع المضمر, ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر کیا ان کا کفر بیان کرنے کے لیے. لکھیں للکافرین کا جملہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لائے, ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لائے ان کا کفر بیان کرنے کے لیے, ان کا کفر بیان کرنے کے لیے. یہ جہنم تیار ہے. اگر آپ تحفہ لینا چاہیں تو میں تحفہ دیتا ہوں, اگر ذوق نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں. یہ ڈھیلا ڈھیلا جواب مجھے پسند نہیں ہے. مونا عبارت یوں کیوں نہیں ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی آلہہ. آلہہ نہیں فرمایا, اولیاء فرمایا. سوال پر غور کریں تو میرے بندوں کو الہ بنا لیا, میرے خاص بندوں کو الہ نہیں کہا اولیاء بنا لیا, کارساز بنا لیا. جملہ لکھیں, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. آلہہ کے بجائے اولیاء کہا. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. جب زندگی کے کسی شعبہ میں اصلی بھروسہ انسانوں پر اور انسانوں کی بنائی ہوئی تدبیروں پر کیا جائے تو یہ غیر اللہ کو کارساز بنانا ہے. بڑا عجیب جملہ ہے, جنہوں نے نہیں لکھ سکے بعد میں لکھ لینا, مجھ سے سمجھ لیں. مہربانی کریں ہم نیچے نہ دیکھیں, میں سمجھا دوں, جملہ نہیں سمجھ آئے گا آپ کو. اللہ یوں فرماتا نا یتخذوا من دونی آلہہ, میرے بندوں کو الہ بنا لیا, تو مانا ہوتا ان کے سجدے شروع کر دیے, طواف شروع کر دیے, نظر نیاز منت منوتی وغیرہ شروع کر دی, ان کی پکار شروع کر دی. نا کہا اولیاء. اگر کوئی بندہ دنیا میں انسان کی تدبیر پر بھروسہ کرے نا, جو انسان نے یہ تدبیر اختیار کی ہے اسی پر میرا توکل ہے, انسان نے جو تدبیر اختیار کی ہے یہ مجھے کامیاب کرے گی, یہ اس کو اولیاء بنانا ہے. کسی انسان پر میں بھروسہ کروں, مردوں کی بات چھوڑو, عبادت نہیں بات کر رہا,
ایک انسان ہے، ایک انسان نے مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، اسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا، یہی ڈاکٹر مجھے شفا دے گا، یہ اس کو اولیاء بنانا ہے۔ یہ کیا بنانا ہے؟ اولیاء بنانا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی تدبیر اختیار کی، گاڑی ہے، میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھوں گا، یہی گاڑی مجھے لاہور لے کر جائے گی، باقی اس کے علاوہ اور گاڑی تو لاہور مجھے لے ہی نہیں جا سکتی۔ میں نے بھروسہ اگر مکمل اسی پر کر لیا کہ اسی کو کار صاحب بنانا ہے۔ اولیاء کا مفہوم بہت وسیع ہے، اگر ہوتا نا آلیہ پھر ان کی عبادت شروع کر دی ہے، یہ کافر ہے، نظر میں نا، اگر کسی انسان پر بندہ اصلی بھروسہ کرے، انسان کی بنی ہوئی تدبیر پر بندہ اصلی بھروسہ کرے، یہ اس کو کارساز بنانا ہے، یہی کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا، انسانوں کی بنائی ہوئی تدابیر پر بھروسہ نہیں کرنا، تدابیر اختیار کرنا جائز ہے، علاج کرنا سنت ہے، علاج بندہ کروائے، میں مثال دے رہا ہوں، گاڑی پر بیٹھے لیکن بھروسہ یہ رکھے کہ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ کا۔ پتہ نہیں آپ کو فرق بھی سمجھ آیا کہ نہیں؟ آگے چلو۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اس کے نیچے لکھے جواب شبہ، سامنے جلدی جملہ لکھے، جواب شبہ، ہمارے نیک اعمال ہمیں نجات دیں گے، جلدی کریں، ہمارے نیک اعمال ہمیں نجات دیں گے۔ جواب، ہل ننبئکم، فرما دیجئے میرے محبوب، کیا ہم تم کو خبر دیں بالاخسرین اعمالا، ان کے متعلق جو بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اعمال کے لحاظ سے جو بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، ہم تم کو ان کی خبر دیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش، ان کی محنت، نیچے لکھے سعیہم کے یعنی نیک اعمال، ان کی کوشش یعنی نیک اعمال، ضائع ہو گئی ان کی کوشش یعنی نیک اعمال، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، واؤ کے نیچے لکھی حالانکہ وہم یحسبون، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہیں، وہ خیال کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ یقیناً وہ کر رہے ہیں اچھے کام، وہ تو سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری محنت اور کوشش یعنی نیک اعمال دنیا میں گم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے وجہ حابطت، کیوں اعمال ضائع ہو گئے، وجہ حابط، یہ وہ لوگ ہیں الذین کفروا، حبط اعمال کی وجہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے پروردگار کی آیات کا۔ ان آیات کے نیچے لکھو توحیدیہ، کون سی آیات کا انکار کیا؟ نماز والی نہیں، روزے حج والی نہیں، توحید والی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، نیچے لکھے قیامت، توحید کی آیات کا انکار، کتب الہیہ کا انکار، قیامت کا انکار، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو اس لیے ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، اعمالہم کے نیچے لفظ نیک، ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس نہیں قائم کرے گی ہم ان کے لیے قیامت کے دن تول، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب گندم کتنی پڑی ہے، میں نے کہا میں تول کر بتاتا ہوں، یہ ایک من ہے، جب گندم ہے ہی نہیں میں تولوں گا کیا؟ جب ان کے نیک اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے تو ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، سبحان اللہ، ذالک، یہ جزاؤہم، ان کا بدلہ ہوگا، یہ ان کی سزا ہوگی۔ ذالک کا مبتدا ہے،
اور جزاہم اس کی خبر ہے نحویو ذالک جزاہم یہ ان کی سزا ہے یہ ان کا بدلہ ہے جو اوپر ذکر ہوئی ذالک کے نیچے لکھ لیں جو اوپر ذکر ہوئی اوپر جو ذکر ہوئی یہ ان کی سزا ہے ان کی جزا ہے ان کا بدلہ ہے جہنم یعنی جہنم جہنم کے نیچے یعنی لکھے یہ ان کی جزا ہے بدلہ ہے یعنی جہنم بما کفروا کے نیچے لکھے سبب نمبر 1 کیوں جہنم والی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا مسئلہ توحید کو نہیں مانا نمبر 2 سبب واتخذوا سبب نمبر 2 اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو نمبر 3 ورسلی سبب نمبر 3 اور میرے رسولوں کو بنا لیا ہزوا مذاق توحید کا انکار کیا ایک سبب آیتوں کا مذاق بنایا دوسرا سبب رسولوں کو مذاق بنایا تیسرا سبب اسی وجہ سے جہنم ان کا بدلہ اور سزا ہوگی ان الذین آمنوا بشارت لکھیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے عقیدہ مضبوط قوت اعتقادی عقیدہ مضبوط اور عمل کرتے رہے نیک قوت عملیہ عمل نیک کانت لہم سبحان اللہ اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے ثمرہ تکمیل کانت کے نیچے جو مومن بن گئے عقیدہ بھی ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے یہ کامل بن گئے مکمل بن گئے ان کی تکمیل ہو گئی کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے باغات ہوں گے الفردوس ٹھنڈی چھاؤں والے 900 رن مہمانی کے طور پر حور و قصور و غلمان رنگ رنگست تجلی آئے جانان رنگ رنگست خدا خود میزبان مائی جاست غذا پر خانے مہمان رنگ رنگست بابا چلاسی نے کہا آپ کو شعر لکھواؤں گا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی سورۃ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا ہوں جن کے لیے باغ ٹھنڈی چھاؤں والے مہمانی کے طور پر خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں اس کے نیچے لفظ لکھے خالدین فیہا نہیں نکالے جائیں گے نہیں نکالے جائیں گے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں نہیں نکالے جائیں گے لا یبغون عنہا حوالا نہیں چاہیں گے ان سے جگہ تبدیل کرنا حوالن تبدیل کرنا جگہ لا یبغون کے نیچے لکھے نہ خود نکلیں گے نہ خود نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے نہ خود نکلیں گے مولانا میں پچھلی ایک جملہ آپ کو لکھوا تو چکا ہوں میں دوہرا دیتا ہوں میری طرف دیکھ کر مہربانی کر کے توجہ تو کر لیں 4 شبہات تھے اس صورت کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں جنات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا جب اصحاب کہف متصرف نہیں ہیں تو شیاطین کیسے متصرف اور مختار ہو سکتے ہیں تم نے میرے بندوں کو اولیاء اور کا ساز بنا لیا تو یہ جو افحسب الذین کفروا ہے یہ فٹ ہو رہا ہے پہلے شبے کے جواب پر پہلا شبہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں جواب ہم نے دے دیا اصحاب کہف عالم الغیب بھی نہیں اصحاب کہف مختار کل بھی نہیں اصحاب کہف متصرف الامور بھی نہیں اصحاب کہف کار ساز بھی نہیں جب اصحاب کہف کار ساز اور مشکل کشا عالم الغیب نہیں تو ابلیس اور جنات کیسے مشکل کشا اور عالم الغیب ہو سکتے ہیں پہلے جواب پر فٹ ہو رہا ہے بذات اصل طور پر اور بالتبع دوسرے شبے کا جواب اس پر بھی فٹ ہو رہا ہے اب یہ آیت آ گئی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي یہ تیسرا جو شبہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا وہ عالم الغیب تھے فرمایا نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں پیغمبر عالم الغیب نہیں ذوالقرنین ولی کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مولانا اس کے سامنے جملہ لکھیں علم الہی کی وسعت کا ذکر جلدی کریں قلم ہاتھ میں
علم الہی کی وسعت کا ذکر، اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، فرما دیجیے اگر ہو سمندر، مِدَادًا سیاہی، اگر سمندر سیاہی بن جائے، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، واسطے کمالات میرے پروردگار کے، کلمات کے اوپر لکھیں کمالات، کلمات کمالات، میرے رب کے کمالات بیان کرنے کے لیے، رب کی صفتیں اور تعریفیں بیان کرنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ ختم ہوں کمالات میرے رب کے۔ اس کلمات پر بھی لکھے کمالات، میرے رب کے کمالات ختم نہیں ہونے پائیں گے، سارا سمندر سیاہی بن کر ختم ہو سکتا ہے، میرے رب کے کمالات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر لے آئے ہم اس سمندر جیسا اور امداد کے لیے، اور سمندر اس جیسا اس کی امداد کے لیے، ایک سمندر سیاہی ہو اس کی امداد کے لیے اس جیسا اور سمندر بھی لے آئیں، دو سمندر مل جائے، رب کے کمالات لکھنا شروع کر دو، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات رب، رب کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا اتنا وسیع ہے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام پیغمبر عالم الغیب نہیں، ذل کرنین ولی کیسے عالم الغیب ہے؟ 21واں پارہ کھولیں گی، سورۃ لقمان، جی 371، من بعدہ سبعۃ ابحر، میں کھولوں گا تو مجھے تسلی ہوگی نا، سورۃ لقمان ہے، یہ آیت کا نمبر کیا یہ ہے، یہ صفحہ 373۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، مل گیا حوالہ دوستوں کو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اور اگر یقیناً وہ جو زمین میں ہے یعنی درخت، زمین کے جو درخت ہیں اقلام، وہ کلمے بن جائیں، ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، او سمندر سیاہیوں اس کی، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس کے بعد 7 سمندر اور، سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، رب کی معلومات لکھنا شروع کرو، رب کے کمالات لکھنا شروع کرو، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے، ایک سمندر سیاہی 7 سمندر اور مل جائیں، پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس کے کمالات کون شمار کر سکتا ہے؟ تائید لکھ لیا آپ نے؟ جی او مولانا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس پر لفظ لکھیں خلاصہ سورت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، خلاصہ سورت، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، پکی بات ہے، أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بشر ہوں تم جیسا، بشر کے نیچے لکھو حقیقت، 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 میری حقیقت کیا ہے؟ میں بشر ہوں، مثلکم تم جیسا، مثلکم پر لکھو جنس میں، جنس میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی انسان میں بھی انسان، تمہارے والدین میرے والدین، تمہاری اولاد میری اولاد، تمہارے رشتہ دار میرے رشتہ دار، تم کھانے پینے والے میں کھانے پینے والا، تمہیں نیند موت یہ ساری ضروریات، مجھے بھی یہ ساری ضروریات، یوہا اس پر لکھے فضیلت، حقیقت کیا ہے؟ بشر، اور فضیلت کیا ہے؟
یوحا الی انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما کون سی وحی کی جا رہی ہے، پکی بات ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ہے ایک۔ مولانا انما الہکم پر جملہ لکھنا ہے اس مسئلہ کا ذکر جو شبہات کا سبب بنا، اس مسئلہ کا ذکر جو شبہات کا سبب بنا۔ رابط سمجھ آ گیا دوستوں کو؟ کس مسئلے کا ذکر؟ اس مسئلے کا ذکر جو آپ بولتے نہیں ہیں، جو شبہات کا اس مسئلے کا ذکر جو شبہات کا سبب، کون سا شبہ اصحاب کعب والا، کون سا شبہ او جنات والا، کون سا شبہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام والا، کون سا شبہ ذوالقرنین والا، مسئلہ توحید اس پر ان کے شبہات تھے، اسی مسئلہ توحید کا ذکر یہ شبہات کا ذریعہ بنا اور وجہ بنا۔ انما الہکم الہ واحد، وحی کی آپ کی حقیقت کیا ہے نبی پاک کی؟ فضیلت کیا ہے؟ آپ وحی کی جائے آپ پیغمبر ہیں، باقی سارے امتی ہیں۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء رب، دیکھا آیتیں جو ہے آپس میں موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہیں۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، پر جو بندہ امید رکھتا ہے اپنے پروردگار کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کہ عمل کرے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سامنے لکھے جی، ولا یشرک کے سامنے نمبر 1 شرک جلی، جلی کہتے ہیں کھلا کھلا شرک، سجدہ کرنا، طواف کرنا، نظر و نیاز دینا، منت منوتی دینا، غیبانہ پکار کرنا، کھلا کھلا شرک، شرک جلی۔ نمبر 2 شرک خفی، یعنی ریاکاری، دونوں باتیں میں نے عرض کر دی، عمل نیک کرے لیکن شرک جلی بھی نہ کرے، شرک خفی بھی نہ کرے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے بھی نیک اعمال نہ کرے، یہ شرک خفی ہے، شرک پوشیدہ ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، نہ شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو۔ ایک اور جملہ بھی لکھ لیں نوٹ، اپنے عمل کے ساتھ دنیا کا طالب نہ ہو، امورنا پیچھے آؤ، قل انما انا بشر مثلکم پر اگر آپ کو شوق ہے تو میں 2 جملے لکھوا دیتا ہوں، ورنہ میں دعا کرتا ہوں۔ ایسے ایسا جی کرتے ہیں، چلو لکھیں، لکھیں 2 چیزیں لکھیں جی، خوبصورت کر کے حاشیہ لکھنا ہے، پورے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2 چیزیں لکھیں، 2 چیزیں، نمبر 1 محسوس، نمبر 2 معقول۔ ان لفظوں کو سمجھ لیں میری طرف دیکھ کر، حواس خمسہ کے ذریعے جو چیز معلوم ہو نا اس کو محسوس کہتے ہیں۔ میں نے زبان سے چکھا یہ چیز میٹھی ہے، یہ محسوس ہو گئی۔ اچھا میں نے سونگھا یہ خوشبودار ہے، محسوس ہو گئی۔ اب میں نے ٹٹولا یہ لکڑی ہے، یہ تپائی بنی ہوئی ہے، محسوس ہو گئی۔ آنکھوں سے دیکھا یہ مسجد ہے، محسوس ہو گئی۔ کانوں سے سنا آپ بول رہے ہیں، یہ حواس کے ذریعے جو چیز معلوم ہو اس کو کہتے ہیں محسوس، اور جو عقل کے ذریعے معلوم ہو، سوچنے کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں معقول۔ اب یہ بات حل ہو گئی، آگے لکھیں نوٹ، بشریت محسوس چیز ہے، بشریت محسوس چیز ہے،
یعنی باپ دادا، والدین، اولاد، رشتہ دار، یہ سب بشر کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نبوت معقول چیز ہے، عقل سے سمجھ آتی ہے۔ اتنے تک جملہ سمجھ آ گیا ساتھیوں کو؟ بشریت کیا چیز ہے؟ نہیں، آپ نے فرمائش تو کیا، مجھے سنائیں تو صحیح نا۔ بشریت کیا چیز ہے؟ والدین ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں وغیرہ۔ اور نبوت جو ہے عقل سے سمجھ آتی ہے۔ اب لکھے نوٹ، سابقہ مشرکین نے محسوس بشریت کو مانا، اور معقول نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سابقہ مشرکین نے محسوس بشریت کو، تو بشر ہے، اور معقول نبوت کا جو عقل سے سمجھ آتی تھی انکار کر دیا۔ آگے لکھے، موجودہ مشرکین نے الٹ کیا، محسوس بشریت کا انکار کیا اور معقول نبوت کو مانا۔ حالانکہ محسوس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ محسوس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل والے مشرکین کم عقل جو ہوئے، اب بات تو آپ کی درست ہے، آج کل والے مشرکین کم عقل جو ہوئے، اب ساتھیوں نے لکھ لیا ہے تو بعد میں لکھ لینا، جو لفظ رہ گئے ہیں میں سمجھا دوں۔ مولانا دو چیزیں ہیں، ایک ہے بشریت، ایک ہے نبوت۔ بشریت محسوس چیز ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، سسر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پچھلے مشرکین نے محسوس چیز بشریت کو مانا، تم بشر ہو۔ معقول چیز جو عقل کے ذریعے سمجھ آتی تھی نبوت، اس کا انکار کیا۔ اور آج کل کے مشرکین بے وقوف ہیں، محسوس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی پاک کی اولاد ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو چیز محسوس ہے اس کا انکار کر، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے۔ اور کہتا وہ ہے جو پہلے کہتے ہیں شرابی میں شرابی، شرابی میں شرابی، وہ کہ اللہ جانے کون بشر ہے۔ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا۔ جو چیز محسوس ہے بشریت، اس کا آج کل والوں نے انکار کر دیا، اور جو معقول ہے اس کو مان لیا، جو عقل کے ذریعے سمجھ آتی ہے اس کو مان لیا۔ حالانکہ ماننا تو پہلے محسوس چیز کو چاہیے تھا۔ جی، جب والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، سب کچھ ہے، خاندان ہے، اس کو تو پہلے ماننا چاہیے تھا۔ معقول والا نمبر تو بعد میں آتا۔ اللہ نے بشر مثلکم محسوس کا ذکر پہلے کیا، یوحا الیہ معقول کا ذکر بعد میں کیا۔ پہلے محسوس کو مانو گے، معقول کو بعد میں ماننا پڑے گا۔ پہلے محسوس کو تو مانو، نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے محسوس کو تو مانو۔ مشرکین نے کس کو مانا؟ محسوس بشریت کو مانا، معقول کا انکار کر دیا۔ آج کل مشرکین بے
وقوف ہیں. جو محسوس چیز ہے نظر آ رہی ہے اولاد باپ دادا رشتہ دار اس کا انکار کر دیا اور جو عقل سے سمجھ آنے والی تھی اس کو مان لیا. یہ کم عقل ہے. یہ کیا ہے؟ اب خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ 4 شبہات کا جواب سورۃ الکہف کے اندر آ گیا. میں پھر ایک جملہ دہرا رہا ہوں. ان مشرکین کے 2 مطالبے تھے. ایک مطالبہ تھا عذاب کا, دوسرا مطالبہ تھا معجزے کا. عذاب کا مطالبہ پورا کیا قحط کے ذریعے, معجزے کا مطالبہ کیا اسراء اور معراج کے ذریعے. اب ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا مکمل طور پر عذاب استیصال. کہ جی ہمارے شبہات ہیں, کوئی کہہ دیتا جی ہم بے قصور ہیں, جی ہمارے شبہات تو دور کرو. تو شبہات کے جوابات دے دیے. 4 شبہات کے جواب یہاں ہیں, اگلی صورت میں اور شبہات کے جواب آ رہے ہیں, کل انشاءاللہ پڑھیں گے.